الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد الفناء الاشیاء تفرد بالاولیات والقدم والسماء كل شيء ما عدا الفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء حالق الا وجهه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومحمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمات على أعدائهم ملعونين أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلام الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات الله دعا ہے خالق اکبر برادر اکبر سید عمران حسین شاہ صاحب برادران فرزندان اس خانواد کبیرے کی جانب سے اس صفحہ ازا صفحہ انتظار کو اللہ رب العزت اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ ذکر کا صدقہ اس بانیان کی آپ صاحبان کی شیعہ سنی بھائیوں کی جتنے نیک شرعی حجات ہیں مالی قبول و مستجاب ہے۔ اس ذکر حسین کا صدقہ جتنے پریشان حال ہیں مالک سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ دعا ہے جو نیک شرعی حجات لے کر پاکیزہ باز میں تشریف فرما ہے صفحہ ازا میں تشریف فرما ہے مالک قبول و مستجاب فرمائے۔ بے اولاد جتنے مالک سب کو نیک سال اولاد عطا فرمائے۔ مقروضین کا قرض غیب سے ادا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مالک سب کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے۔ شاہ صاحب کے اس گھر پر برکت رحمت نازل فرمائے۔ جتنے مرحومین ہیں ذکر حسین کا صدقہ مالک درجات بلند فرمائے۔ محمد و اہل بیت سے محمد کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سوائے غم شبیر کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ فرمائے۔ یہ عزاداری، یہ پرصداری، یہ صفحہ ازا، صفحہ انتظار، یہ مجلس حسین، یہ ذکر حسین پاک سیدہ کی امانت ہے، صحیح معنوں میں اس کی حفاظت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرمائے۔ شیعہ سنی بھائی شجرہ اسلام کی مضبوط شاخیں ہیں، اسلام کے دو بازو ہیں جس سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، اسلام کی دو آنکھیں ہیں جس سے اسلام کو دیکھا جاتا ہے۔ مالک شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں دامی اتفاق و اطاعت نصیب فرمائے۔ مراد اوزام اور علماء حقہ کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اس کائنات کے حقیقی والی و وارث کا درد ظہور فرمائے۔ دعاؤں کی مستجابیت کے واسطے بواز بلند درود تلاوت فرما لے اللہ۔ اجازت ہے چند مرزادہ ایک مرتبہ پھر ذکر حسین کے وسیلہ سے آپ صدار مومنین عزادار ماتمیان کی زیارتوں کو شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب و بے عیب کتاب سے نہایت ہی مشہور اور معروف سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیات مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے۔ اول خدا ان آیات کے اندر سب سے پہلے انسان کی فضیلت کی بات کر رہا، انسان کو کہہ رہا ہے اے بندے خدا ذرا اپنی کتاب ذات کو پڑھ، ہم نے تجھے کتنی صفات سے نوازا ہے۔ آباد علیہ السلام نے آواز گفتگو ہے، اللہ انسان کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ ہم نے تجھے عزت عطا کی، ہم نے تجھے عزت عطا کی ہے۔ پھر وجہ بھی بتائی کہ ہم نے عزت کیسے عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور دری پر تجھے سواریاں عطا کر کے عزت عطا کی۔
आबाद रहे, सलामत रहे। आवाज़ गुफ्तगू है, इतना बेहतरीन इस्तकबाल है। वरज़क़नहुम मिनत तय्यिबात, हमने तुझे तय्यब रिज़्क़ अता करके इज़्ज़त अता की। सिर्फ रिज़्क़ अता करके नहीं, तय्यब रिज़्क़ अता करके इज़्ज़त अता की है। वफ़ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और कहा कि हमने तुझे बाज़ में से बरतरी अता करके तुझे इज़्ज़त अता की है। अव्वल इन आयात के अंदर खुदा इंसान को अपनी ज़ात की तरफ मतवज्जे करा रहा है कि अपनी अपनी किताब ज़ात को पढ़, अपनी सिफ़ात को देख। हमने तुझे कितनी नेमात से नवाजा है, कितनी सफ़ात से नवाजा है, कितनी फ़ियोज़ात और बरक़ात से नवाजा है। जब खुदा आवाज़ गुफ्तगू है, तमहीद की मंजिल है, जब इंसान को अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे करा चुका तो अल्लाह ने बिला फज़ल अगली आयत के अंदर मारिफ़त इमाम की तरफ मुतवज्जो कराया। आबाद रहे, सलामत कहकर अल्लाह इमाम की तरफ मुतवज्जे करा रहा है। पहले इंसान की फजीलत को बात की, फिर इंसान की सिफात की बात की। यानी अल्लाह ने कहा कि हमने तुझे इतना अजीम बनाया है, हमने तुझे इतना इज्जतदार बनाया है, तो फिर इमाम की तरफ मुतवज्जो कराया जा रहा है कि ये जो इतना अजीम इंसान है, जो इतना इज्जतदार इंसान है, ये क़यामत वाले दिन माल दौलत के साथ नहीं बुलाया जाएगा, ये जमीन और जायदाद के साथ नहीं बुलाया जाएगा, ये तख्त और ताज के साथ नहीं बुलाया जाएगा, ये जो है इक़्तिदार और सल्तनत के साथ नहीं बुलाया जाएगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये इज़ीम इंसान क़यामत वाले दिन अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। आबाद रहे, सलामत रहे। आज ही गुफ्तगू है, बात मेरी शुरू होने वाली है। यानी अल्लाह ने कहा कि इंसान को हमने अजीम बनाया। ये इंसान की फजीलत को क्यों बयान किया, इंसान की इज्जत को क्यों बयान किया? क्योंकि इंसान कहते हैं हदायत लेने वाले को, और इमाम कहते हैं हदायत देने वाले को। अल्लाह समझा रहा है जब हदायत लेने वाला इतना अजीम है तो हदायत देने वाला कितना अजीम होना चाहिए। आबाद रहे, सलाम। आबाद रहे, सलाम। इतना बेहतरीन इस्तकबाल, ये मेरा घर है, मेरे भाई है, मालिक इन किस्तों में मजीद इजाफा फरमाए। तो इंसान हदायत लेने वाले को कहते हैं। इमाम इंसान जो है हदायत लेने वाला, इमाम हदायत देने वाला। यानी उठाया जाएगा इमाम के साथ। कुरान जो है ये बात जो है बयान करके एक और बात भी वाज़िया कर रहा है कि ये जो इमाम है ये इंसान की जरूरत का नाम है। आबाद रहे, ये इमाम जो है इंसान की जरूरत का नाम है। इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। मैं जो फिक्र आपके दरमियान बात पे सभी मैंने मौजू शुरू नहीं किया है, मैं तमहीद की मंजिल से गुजर रहा हूँ ताकि आप अज़हान मेरे मौजू की तरफ बिल्कुल मतवज्जो हो जाए। मेरा फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। अब जब कुरान ने कहा कि इमाम इंसान की जरूरत का नाम है तो अक्ल ने पूछा कि वो इमाम, फिर इमाम कैसा होना चाहिए? समझो कि मैं जो आपके दरमियान बात पेश करना चाह रहा हूँ, वो इमाम कैसा होना चाहिए? तो अक्ल ने फैसला किया कि वो इमाम इमाम मासूम होना चाहिए। आबाद रहे, सलामत रहे। यानी इमाम इंसान की जरूरत का नाम है, और इमाम जो हो तो वो इमाम इमाम मासूम होना चाहिए। यानी सिर्फ इमाम ना हो, इमाम मासूम हो, क्योंकि इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। तो ये इमाम का मासूम होना इमाम की फजीलत नहीं, इंसान की जरूरत का नाम है। इमाम का मासूम होना, इमाम गुनहगार होगा तो हदायत नहीं हो सकता। इमाम हदायत देने वाला तो देखिए फजीलत और होती है, जरूरत और होती है। परेशान तो नहीं जनाब यानी, बात में शुरू करूँ। फजीलत और है, जरूरत और है। जरूरत और चीज है, फजीलत और चीज है। याद रखिएगा, इमाम का मासूम होना फजीलत नहीं, इंसान की जरूरत है। मैं जरूरत और फजीलत में जबरदस्ती के साथ आपको फर्क बता के अपने मौजू की तरफ बढ़ जाऊं। याद रखिएगा, फजीलत और है, जरूरत और है। परेशान नहीं होना, एक लम्हा तमहीद में मेरा साथ देना है, बड़ी जल्दी के साथ मैं आपको नतीजे में लेके जाऊंगा। जरूरत और है, फजीलत और है। फजीलत क्या है? खुशबू लगा के नमाज पढ़ो, ये नमाज की फजीलत है। दाएं हाथ में अकीके अंगूठी पहन के नमाज पढ़ो, ये नमाज की फजीलत है। अच्छा लिबास पहन के नमाज पढ़ो तो ये नमाज की फजीलत है। इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। याद रखिएगा, जरूरत क्या
ہے نماز سے پہلے وضو کرنا نماز کی ضرورت ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کی ضرورت ہے، نماز کے اندر ذکر قرآن کرنا یہ نماز کی ضرورت ہے۔ بس فرق کیا ہے؟ فضیلت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، ضرورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا امام انسان کی ضرورت کا نام ہے، جس طرح انسان کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح امام کی بھی ضرورت ہے۔ بس فرق اتنا ہے پانی اور آکسیجن نہ ہو تو انسان کی جان کو خطرہ ہے، امام معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ۔ آباد علیہ السلام کے بولے نعرہ حیدری، آباد علیہ السلام امام معصوم نہ ہو، امام معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ۔ امام انسان کی ضرورت کا نام ہے، اور اللہ نے ہم میں کہا اتنی نعمتیں ہمارے درمیان خدا نے بھیجی تو وہاں ایک نعمت یہ بھی دی کہ جو چیز انسان کی ضرورت تھی اسے پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ لیکن میں فکرہ جو عرض کر رہا ہوں، جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی وہ پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، پانی کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت تھی، آکسیجن کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں حل کیا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت تھی، غذا کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں۔ آپ اس سے زیادہ چپ ہو جائے، میں آپ کے لیے فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کو ہدایت کی ضرورت تھی، امام کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ آواز نہیں سلام دے، امام کو پہلے بنایا۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بات پسند آ رہی ہے جناب عالی؟ یعنی جس چیز کی ضرورت تھی وہ پہلے بنائے، اور جو انسان کی ضرورت ہے وہ پہلے ہے۔ ایک کلیہ سمجھا دیا کہ جو پہلے حلق ہو وہ ضرورت ہے، اور جو بعد میں حلق ہو وہ ضرورت مند ہے۔ پانی ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ ہوا ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ امام ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ یاد رکھیے گا جو انسان سے پہلے ہو وہ انسان کی ضرورت، جو کائنات سے پہلے ہو وہ کائنات کی ضرورت۔ آباد نے سنا امام کائنات سے پہلے جب کچھ نہ، اللہ نے اس انسان کو بنایا چار چیزوں کے ساتھ، آگ ہوا مٹی پانی، لیکن امام کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں بنایا، امام کو بنایا نور کے ساتھ۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، جلدی کے ساتھ آپ کو نتیجے پہ لے کے جا رہا ہوں۔ میں فکرہ جو عرض کر رہا ہوں، انسان بنا آگ ہوا مٹی پانی کے ساتھ، امام بنا نور کے ساتھ۔ اسی لیے تو رسول نے کہا تھا کہ میرا نور اس وقت بھی تھا جب آدم پانی اور مٹی سے مل ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک حدیث بڑی مشہور ہے، انا و علی من نور واحد۔ میں اور علی ایک ہی نور سے، تو فیصلہ ہو گیا، انسان بنا آگ ہوا مٹی پانی کے ساتھ، امام بنا نور کے ساتھ۔ اگر یہ بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگی، یقیناً نتیجے پہ لطف بھائی کو میں جو فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان بنا آگ ہوا مٹی پانی کے ساتھ، امام بنا نور کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا یہ جو آگ ہوا مٹی پانی ہے صرف اس کے ساتھ انسان نہیں بنا، اللہ کی قدرت سے بھی بنا۔ میں جو بات سمجھانا چاہتے ہیں صرف آگ ہوا مٹی پانی سے نہیں، اللہ کی قدرت سے۔ یاد رکھیے گا آگ جو ہے یہ نایاب چیز نہیں ہے، پانی نایاب چیز نہیں ہے، ہوا نایاب چیز نہیں ہے، مٹی نایاب چیز نہیں ہے۔ آگ بھی موجود ہے، ہوا بھی میسر ہے، پانی بھی مل جاتا ہے، مٹی بھی مل جاتی ہے۔ دیکھیں میں فکرہ جو عرض کرنا چاہوں، آگ مل جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے، مٹی مل جاتی ہے، ہوا مل جاتی ہے۔ آپ لوہار کو لوہا دے وہ تلوار بنا دے گا۔ فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوہار کو لوہا دے وہ لوہا جو ہے وہ تلوار بنا دے گا، درزی کو کپڑے دے وہ سوٹ بنا دے گا، مستری کو میٹیریل دے وہ مکان بنا دے گا۔ آپ کسی انجینئر سے کہیں انسان بنا آگ ہوا مٹی پانی کے ساتھ، ہم تجھے آگ بھی دیتے ہیں، ہوا بھی دیتے ہیں، مٹی بھی دیتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں، یہ انسان کو بنا کے لکھا، وہ کہے گا میں نہیں بنا سکتا۔ بھائی آگ دے رہے ہیں، مٹی دے رہے ہیں،
मजीद इजाफा फरमाए। आग हवा मिट्टी पानी के होते हुए अपने जैसा इंसान नहीं बना सकता। तो नूर वाला इमाम, जैसे मेरा मौजू है इंसान और इमाम, इंसान और इमाम। इमाम इंसान की जरूरत का नाम है, इमाम की जरूरत जो है, इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। मैं जो फिक्र आज कर रहा हूं, यानी आग हवा मिट्टी पानी के होते हुए अपने जैसा इंसान नहीं बना सकते। अच्छा, अगर कोई बनाने की कोशिश भी करे, आग हवा मिट्टी पानी के साथ बनाने की कोशिश भी कर दे, याद रखिएगा वो जो बन जाएगा फिर वो इंसान नहीं खिलाएगा, भूत खिलाएगा। बात मुश्किल तो नहीं कर रहा जनाब आली। यानी अगर कोई आग हवा मिट्टी पानी के साथ बनाने की कोशिश भी कर दे तो बनने वाला इंसान नहीं खिलाएगा, भूत खिलाएगा। तो पता चला जो इंसान के मुकाबले में इंसान बनाए तो वो इंसान नहीं खिलाता, भूत खिलाता है। तो कोई इमाम के मुकाबले में इमाम बना दे, वो इमाम भी इमाम नहीं खिलाएगा, भूत खिलाएगा। यानी इंसान जो की जरूरत का नाम इमाम जो है। देखिए अब एक बात जो आपके दरमियान है, इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। तो इमाम कैसा हो? वो इमाम मासूम होना चाहिए, वो इमाम मासूम होना चाहिए। देखिए अल्लाह अता करता है, जरूरत है इंसान की, अल्लाह अता करता है, हम दुआ करते। अब देखें कि हम वहां पे जाएं तो बंदे नहीं रहते, अल्लाह यहाँ पे आ जाए तो अल्लाह नहीं रहता। अब अगर तवज्जो करें, मैं फिक्रा बदल के कह देता हूँ, हम वहां चले जाएं तो हम साजिद नहीं, वो यहाँ पे आ जाए तो मसजूद नहीं। हम वहां पे चले जाएं तो आबद नहीं, वो यहाँ पे आ जाए तो माबूद नहीं। देखें अल्लाह की जात है वाजिबुल वजूद, इंसान है मुमकिनुल वजूद। वाजिबुल वजूद बच्चों को समझाने के लिए बुजुर्गों से मैं सीखता हूं, फिक्रा जो आज वाजिबुल वजूद ये है कि जो हमेशा से है हमेशा रहेगा। मुमकिनुल वजूद वो है जो आज है कल नहीं होगा। अल्लाह है वाजिबुल वजूद, इमाम है मुमकिनुल वजूद। अब वहां जाए तो हम मुमकिनुल वजूद नहीं रहते, वो यहाँ पे आ जाए तो वाजिबुल वजूद नहीं रहता। करे तो करे क्या, हमने दुआ भेजनी है, अता लेनी है। तवज्जो कीजिए, फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ, हमने दुआ भेजनी है, उसकी अता लेनी है। अब कोई ऐसा था कि जिसकी जरूरत पड़ गई तो वहां भी जा सकता हो, यहाँ भी आ सकता। अब एक ऐसा चाहिए था कि वो वहां भी जा सके, जहां भी जा सके। याद रखे अल्लाह है नूर, यानी एक किसी ऐसे की जरूरत थी जो वहां जाए तो पैकरे नूर में हो जाए, यहाँ आ जाए तो पैकरे बशर में हो जाए। तवज्जो कीजिएगा, याद रखिएगा, वहां जाए तो पैकरे नूर में हो जाए, यहाँ आ जाए तो पैकरे बशर में हो जाए। मैंने फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ, बच्चों को समझाने के लिए फिक्रा आसान कर देता हूँ। हमें किसी ऐसे की जरूरत पड़ गई जो वहां जाए तो उस जैसा हो जाए, जहां पे आ जाए तो हम जैसा हो जाए। यहीं से तो गलती हो गई, मुसैली ने उस तरफ से देखा तो अपने जैसा समझा, मुल्ला ने इस तरफ से देखा तो अपने जैसा समझा। सारे बोलो बात पसंद आ रही है जनाब मेरे। यानी किसी ऐसे की जरूरत पड़ गई जो वहां भी जाए। अल्लाह ने अली के नूर को पैकरे बशर में रखा, अली के नूर को पैकरे बशर में रखने की वजह, ताकि मैं तो आज करना चाहूं, अल्लाह ने अली के नूर को पैकरे बशर में रखा। इसका मतलब नहीं कि अली हम जैसा है, जो है समझ नहीं करो। आपने इतना कोई शिकवा गिला नहीं है, आपने मेरी जो है उम्मीद से ज्यादा मेरा इस्तेमाल कर दिया। मैं फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखिएगा, ये वाह वाह करना, ये बोलना, ये अली के जिक्र में ये फजूल नहीं, ये इबादत होती है। बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा बोलना चाहिए, अगर कोई पूछे कि ये बोलना कहाँ लिखा है, उसे बोले किताब में लिखा है। बोले किस किताब में लिखा? किसी ऐसी वैसी किताब में नहीं, नहजुल बलागा में लिखा। और अली का पहला खुतबा है कि बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ।
تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ علی ہم جیسا ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت کاغذ پہ لکھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیت کاغذ ہے، یعنی آیت قرآن کی کاغذ پہ لکھی ہو تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ آیت کاغذ ہے۔ آیت کا کاغذ کے اوپر لکھنا اس لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، آیت کا کاغذ کے اوپر لکھنا اس لیے ہے کہ تلاوت میں آسانی ہو۔ علی کے نور کو بیت بشر میں اس لیے لکھا کہ ہدایت میں آسانی ہو۔ آباد رہے سلام، بات میری غلطی کے ساتھ نتیجے پہ جا رہی ہے۔ امام انسان کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں امام کیسا ہو؟ معصوم ہو۔ آباد رہے سلام جو میرے موضوع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، امام جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ امام جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، اب امام معصوم کو پہچانا کیسے جائے؟ دیکھیں مذہب اہل بیت کے اندر صرف ماننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا نا، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، مانے بغیر نہیں، پہچانے بغیر مر جائے۔ جہاں ماننا چاہیے یعنی پہچاننا چاہیے، ماننے کا حکم نہیں ہے، پہچاننے کا حکم ہے۔ توجہ ہے یعنی پہچاننا اور ہے۔ اب امام کو پہچانا کیسے جائے؟ یعنی تاکہ جو امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مر جائے، جہالت کی موت نہیں۔ جہاں علم نہ ہو وہاں جہالت ہوتی ہے، اور جہاں دین نہ ہو وہاں جاہلیت ہوتی ہے۔ اب آدھر سلامت رہے، یاد رکھیے گا، امام معصوم کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل کی ضرورت ہوتی۔ آپ پہنچنے میں جو فکر عرض کریں یعنی علم کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر علم کی ضرورت ہوتی تو لوگ اعتراض کرتے امام کو پہچانتے کیسے؟ عقل ہی نہیں تھی، علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، کیسے پہچانے؟ اللہ نے کہا علم سے نہیں پہچانا جائے گا، عقل سے پہچانا جائے گا۔ تو پتہ چلا امام کو پہچاننے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل جو دی ہے تو عقل جو ہے وہ امتحان کے لیے، امتحان کے لیے دی ہے۔ میں جو فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو فضائل ہوتے ہیں یہ آل محمد کے فضائل نہیں ہوتے، ان کی امامت کے دلائل ہوتے ہیں۔ یہ صرف فضائل نہیں ہوتے، یہ دلائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا امتحان ہوا فرشتوں کا، تاکہ اللہ کے بنائے ہوئے کو پہچانو، اللہ کے بنائے ہوئے کو پہچانو۔ میں جو فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے انکار کر دیا۔ توجہ ہے سمجھے جناب، ایک نے انکار کر دیا۔ اب جو اس نے انکار کیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ شیطان نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا کہ اس نے آگ کو افضل سمجھا، مٹی کو مفضول سمجھا۔ مٹی کہتے ہیں تراب کو۔ اچھا توجہ کر لی، تو میں ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آدم کو صرف مٹی سے نہیں بنایا تھا، آگ، ہوا، پانی، مٹی سے بنایا تھا۔ شیطان نے پہلی تین چیزوں کا انکار نہیں کیا، صرف مٹی کا انکار کیا۔ تو مٹی کہتے ہیں تراب کو، تو پتا چلا جو تراب کا انکار کرے وہ شیطان ہے، جو ابو تراب کا انکار کر لے اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ اچھا سجدے کا حکم ہو، میں بڑی جلدی کے ساتھ آپ کو نتیجے پہ لے کے جانا جاؤں۔ امام معصوم کو پہچاننا ہے، اور پہچاننے کے لیے اللہ نے ہمیں عقل عطا کی ہے، اور عقل ہوتی ہے امتحان کے لیے۔ اور سب سے پہلا آج پہ جو امتحان ہوا وہ فرشتوں کا ہوا، کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ نے آدم کو سجدے کا حکم پہلے دیا، ابھی آدم کی کوئی فضیلت نہیں بتائی کہ آدم کے فضائل کیا ہے۔ آدم کی ایک فضیلت تھی کہ آدم کے پاس اسماء الحسنہ کا علم تھا، اسماء پنجتن کا علم تھا، لیکن اللہ نے پہلے نہیں بتایا، پہلے سجدے کا حکم دیا پھر فضیلت بتائی۔ توجہ کی میں فکرہ جو ہے میں امام کی معرفت کا فکرہ کرنا چاہتا ہوں، امام کی فضیلت کا فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے سجدے کا حکم پہلے دیا، ایک آدم کی
फजीलत थी वो बाद में बताई। यानी आदम के पास इल्म है, आप परेशानी हो गई तो बड़ी जल्दी के साथ नतीजे में लेके जाओ। अल्लाह ने सजदे का हुक्म पहले दिया, फजीलत बाद में बताई। आदम को सजदे का हुक्म पहले हुआ, फजीलत बाद में बताई। सजदे का हुक्म पहले हुआ, फजीलत बाद में बताई। ये था आदम का मामला। अली का मामला और था, जहां काबे में पहले भेजा, इलाने गदीर बाद में करवाया। आवाज ने सलामत वहां सजदे का हुक्म पहले था, यानी फजीलत बाद में थी। फिर तवज्जो की भी कहा, सजदे का हुक्म पहले था, फजीलत बाद में थी। यहाँ काबे में पहले भेजा, एलाने गदीर बाद में करवाया। 3 दिन अपना मेहमान पहले बना के रखा, एलाने गदीर बाद में कराया। 3 दिन आज से रोटियां पके भांज पे पहले आती रही, एलाने गदीर बाद में कराया। फरिश्ते गुलामी पहले करते रहे, एलाने गदीर बाद में कराया। नबी ने अली को अपने हाथों में पहले उठाया, एलाने गदीर बाद में कराया। नबी ने अली को जुबान पहले चुसाई, एलाने गदीर बाद में कराया। नबी अली को लेके अपने घर पहले आ गए, एलाने गदीर बाद में कराया। शेब अबी तालिब में नबी के साथ पहले रहे, एलाने गदीर बाद में कराया। दावत शीरा में नबी की नुसरत का वादा पहले किया, एलाने गदीर बाद में कराया। खजूरों की गुठलियों से नबी की नुसरत पहले की, एलाने गदीर बाद में करवाया। मोहम्मद की मानते पहले वापस की, एलाने गदीर बाद में करवाया। बाद में मोहम्मद को पहले बचाया, एलाने गदीर बाद में करवाया। खैबर का दरवाजा हवा में पहले उड़ाया, एलाने गदीर बाद में कराया। खंदक पे खुले ईमान पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में कराया। ऐनुल्लाह पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में कराया। वजहुल्लाह पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में कराया। लिसानुल्लाह पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में कराया। वजहुल्लाह पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में कराया। अंग्रेजी ज़कात में पहले दी, आयत कुरान की पहले उतारी, एलाने गदीर बाद में करवाया। ज़हरा का शोहर पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में करवाया। हसनैन का दादा पहले बनाया, एलाने गदीर बाद में करवाया। मेरे फिक्र आज करना चाहते थे, आदम के सजने का हुक्म पहले हुआ, फजीलत बाद में। यहाँ फजीलत पहले है, एलाने गदीर बाद में है। अल्लाह सब जाना क्या चाह रहा है, तो जो बगैर देखे एक फजीलत का आदम की इनकार कर दे, वो तो शैतान हो जाता है। जो अली के फजाइल देख देख कर अली का इनकार कर दे, उसका मकाम क्या। बात पसंद नहीं है जनाब। यानी ये फजाइल दरअसल फजाइल नहीं, इनकी इमामत के दलाल होते हैं। अब इमाम की मार्फत का हुक्म है, क्योंकि इंसान की जरूरत का नाम है इमाम, और हुक्म है पहचानने का, मानने का हुक्म नहीं है। मैं जो फिक्र आज करना चाहता हूँ, देखिए मानने का हुक्म नहीं, मानते सब हैं कि 13 रजब को अली काबे में आया। देखिए जानते सब हैं कि अली की मोहब्बत जन्नत की जमानत है। तवज्जो की फिक्र है, पहचानने का हुक्म है। ये सब जानते हैं कि अली का जिक्र इबादत है, ये सब जानते हैं कि हसनैन जन्नत के सरदार। यानी जानते सब हैं। जब सब जानते हैं तो सब जन्नत में क्यों नहीं जाते? जो है फिक्र जब सब जानते हैं तो सब जन्नत में क्यों नहीं जाते? हमें रसूल की हदीस समझ में आ गई। रसूल ने कहा मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। या रसूल अल्लाह, जब सब जानते हैं तो सब जन्नत में क्यों नहीं जाते? जानने वाले नहीं जाएंगे, पहचानने वाले जाएंगे। जानने वाले नहीं जाएंगे, पहचानने वाले जाएंगे। देखिए एक फिक्र आज कर रहे हो, अल्लाह ने क्या कहा था, कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं, माना ना जाऊं, पहचाना जाऊं। और रसूल ने भी कहा था कुन तो नबिया, वक्त नहीं मैं बड़ी जल्दी के साथ नतीजे में लेके जाना चाहता हूँ। कुन तो नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम फानी मिट्टी से गिले हो रहे थे। इसी रसूल ने गदीर के मैदान में अली का हाथ बुलंद करके कहा था कुन तो मन कुन तो मौला हो, हाज़ा अली मौला। ये रसूल का मन कुन तो कहना भी इस बात की दलील है, अली को माना ना जाए, पहचाना जाए।
بادشاہ تھا میں نبی تھا. توجہ کیجئے میں بڑی جلدی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. میں اس وقت میں نبی تھا جب ابراہیم آگ سے نمرود تھا. رسول یہی تو کہہ رہے تھے نا کنت نبیًا. جب موسیٰ دریا میں رستے تھا میں تب بھی نبی تھا. جب عیسیٰ جو ہے وہ ٹھوکر سے مردے زندہ کر رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. جب نوح سفینہ نجات بنا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. رسول نے کہا غدیر کے میدان پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ میں آدم مولا علی آدم کے مولا. میں نوح کا مولا علی نوح کا مولا. میں ابراہیم کا مولا علی ابراہیم کا مولا. میں موسیٰ کا مولا علی موسیٰ کا مولا. میں عیسیٰ کا مولا علی عیسیٰ کا مولا. اب اس کا مطلب ہے یعنی ہمارے مجمع میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے آدم کے مولا علی علی, ابراہیم کے مولا علی علی, نوح کے مولا علی علی. یہ نعرے اس بات کی دلیل ہے جاننے والے نہیں بیٹھے پہچاننے والے بیٹھے. جاننے والے نہیں بیٹھے پہچاننے والے بیٹھے. جاننے کو حکم نہیں ہے. امام کو پہچانا جائے عقل کے ذریعے. امام کو پہچانا جائے عقل کے ذریعے. یعنی یہ عقل اتنی ضروری ہے کہ جو دین ہے یہ دین بھی دین عقل ہے. یعنی اللہ نے جو دین دیا یہ بھی دین عقل ہے. ایسا نہیں ہے عقل کچھ اور کہے قرآن کچھ اور کہے. ایسا نہیں ہے شریعت کچھ اور کہے عقل کچھ اور کہے. یعنی عقل کی اتنی اہمیت ہے. عقل کی اتنی اہمیت ہے. اگر آپ نے اتنا بہترین استقبال کیا ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت ہے میں آپ کو انگلی پکڑ کے اس موضوع کے سہارے نتیجے پہ لے گا فکرہ جو عرض کرنا چاہوں. یعنی عقل کیا ہے؟ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا, چھٹے بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ مولا, سلوات پڑھے گا واضح بولا مولا انسان افضل ہے, انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے؟ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہے؟ مولا فرماتے اللہ نے فرشتوں کو عقل عطا کی خواہش عطا نہیں کی. یعنی عقل دی ہے خواہشیں نہیں دی ہے. اور یہ جو جانور ہے اسے خواہشیں دی ہیں عقل نہیں دی. اس نے کہا مولا میں نے پوچھا انسان افضل ہے یا فرشتے؟ امام نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو خواہش نہیں دی عقل دی ہے اور جانوروں کو خواہش دی ہے عقل نہیں دی ہے. اور تم نے سوال کیا انسان افضل ہے یا فرشتے؟ تو یاد رکھنا اگر کوئی انسان عقل کی پیروی کرے خواہش کی بات نہ مانے تو وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. اور اگر کوئی عقل کی بات نہ مانے خواہش کی پیروی کرے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو رہا ہے. سلامت رہے. یعنی امام کو پہچاننے کا طریقہ ہے عقل. اور عقل کا کلیہ یہ ہے کہ عقل کی پیروی کی جائے خواہش کی پیروی نہ کی جائے. میں فکرہ جو عرض کر رہا ہوں ہم جو غدیر کو مانتے ہیں تو عقل کی بنیاد میں مانتے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہا میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. انی جاعلک للناس اماما, میں امام بنا رہا ہوں. انا ہدینہ السبیل, میں ہدایت کرنے والا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, تاکہ ہم نے کتاب کا وارث چنا ہے. اللہ سمجھانا کیا جا رہا ہے ہادی بھی میں ہوں ہدایت بھی میں کروں. ہادی بنانے والا بھی میں ہوں, خلیفہ بنانے والا بھی میں ہوں, جانشین بنانے والا بھی میں ہوں, ہدایت بنانے والا بھی میں ہوں. توجہ ہے سمجھ نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے ہر نبی کو آدم کو مسجود بنایا لیکن جانشین چننے کا حق نہیں دیا. اللہ نے نوح کو سفینہ نجات بنانے کا اختیار دیا, جانشین چننے کا حق نہ. بڑی جلدی کے ساتھ فکرہ کرو اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو ہر ایک اختیار دیا لیکن جانشین بنانے کا حق نہیں دیا. اب سردار الانبیاء کی بات آ جائے تو لوگ سیدہ کے رشتے کے لیے جب رسول کے دروازے پہ آئے تو رسول نے ایک فکرہ کہا تھا کہ مجھے داماد چننے کا اللہ نے حق نہیں دیا. میں فکرہ جو عرض کر رہا ہوں جس رسول کو اللہ داماد چننے کا حق نہیں دے رہا جانشین چننے کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ اب علیہ السلام میں فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فیصلہ کرنا ہے عقل کے ذریعے. بڑی جلدی کے ساتھ نتیجے میں امام انسان کی ضرورت کا نام ہے. فکرہ آخری ہے اور نتیجے میں لے کے جا رہا ہوں. اپنے قرآن سے دیکھا, قرآن نے کہا کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے
जानशीन अल्लाह ने खुद बनाए हैं, चुने हैं, चुनवाए नहीं, बनाए हैं, बनवाए नहीं, इलेक्शन से नहीं, सिलेक्शन से है। फिक्रा जो अर्ज करना चाहता हूँ, यानी कुरान ने ये फैसला किया और आकल ने हमें कुरान के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया, तो हमने देखा कि 1.25 लाख नबियों के जानशीन अल्लाह बना रहा है, बनवा नहीं रहा, चुन रहा है, चुनवा नहीं रहा, बना रहा है, बनवा नहीं रहा। तो आकल ने कहा कि जब 1.25 लाख नबियों के जानशीन अल्लाह खुद बना रहा है, तो तुम जरा सोचो तो नहीं कि सरदार अंबिया का जानशीन खुद बनाओगे या फिर अल्लाह की तरफ से होगा। अब हमने अकल के दरवाजे पे दस्तक दी, अल्लाह ने अकल ने हमारे दामन को पकड़ा, हमें गदीर के मैदान पे लेके आ गया। हमने गदीर के मैदान पे जो देखा तो अल्लाह रसूल से कह रहा था, यानी खुलिया ये था कि अल्लाह जानशीन बना रहा है, बनवा नहीं रहा, अल्लाह चुन रहा है, चुनवा नहीं रहा। 1.25 लाख नबियों के जानशीन अल्लाह की तरफ से बने हैं। तो अब जब गदीर में देखा तो अल्लाह रसूल से कह रहा था, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरा रसूल उसे पहुंचा दे जो तेरे रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से, और रब की तरफ से, सब की तरफ से नहीं, रब की तरफ से भेजा गया है। तो पता चला गदीर के मैदान पर अली को मौला रसूल ने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। गदीर के मैदान पर अली को जो मौला बनाया, जो जानशीन बनाया, तो रसूल ने नहीं बनाया, खुदा ने बनाया। चले एक और दलील दे के बात को मैं तमाम कर दूं, वक्त मेरा तमाम हुआ, बयान मेरा खत्म हुआ बड़ी जल्दी के साथ। जब कहा ना कि अली को मौला बना दिया गया, मजमे से एक शख्स उठा जिसका नाम था हारिस इब्न नवाल फहरी, उसने कहा, तूने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ ली, तूने कहा रोजा रखो, हमने रख लिया, तूने कहा हज करो, अभी अभी हज करके तेरे साथ आए हैं, आप जो अपने बाद अब अली को हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हो, ये अपनी तरफ से कर रहे हो या अल्लाह की तरफ से कर रहे हो? ना अल्लाह की तरफ से, का अगर अल्लाह की तरफ से है तो फिर अपने अल्लाह से कहो कि मुझ पर अजाब नाज़िल आ रहे। अब अगर गदीर के मैदान पर हारिस जिंदा बच गया तो अली रसूल की तरफ से था, 2 टुकड़ों में बच गया तो अल्लाह की तरफ से। है इंसान और इमाम, इमाम इंसान की जरूरत का नाम है, इमाम इंसान की जरूरत का नाम है। अब मैं तो फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ, यानी अल्लाह की तरफ से बनाया गया, अल्लाह की तरफ से बनाया गया है। अब मैं फिक्रा जो एक किताब है, किताब का नाम है अल-मुबीन, उसमें हजरत जनाब अब्दुल्ला जो है, जाफर इब्न अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से, बड़ी जल्दी के साथ में बात के अंदर रहते हुए बात को तमाम करूं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक बहुत बड़े शख्स ने कहा कि आप जो बनी हाशिम हमसे नाराज हो, वजह हम जानते हैं, वजह हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि इमामत किसका हक था, लेकिन क्या करें, अरब नहीं चाहते थे, अरब नहीं चाहते थे कि जिस घर में रिसालत रही हो उसी में इमामत रहे, यानी अरब नहीं चाहते थे। बादशाह ने क्या फरमाया, जो अकल की पैरवी करे वो फरिश्तों से बेहतर, जो ख्वाहिश की पैरवी करे वो जानवरों से बेहतर। हमने गदीर पे अली को जो मौला बनाया तो अकल की वजह से। अब उन्होंने क्या कहा, अरब नहीं चाहते, अरब नहीं चाहते, अरब नहीं चाहते, ये चाहना ही तो ख्वाहिश है। मैं फिक्रा से ये चाहना ही तो ख्वाहिश है, तो पता चल गया कि जो गदीर के मुकाबले में आएगा वो ख्वाहिश का नाम होगा। तो पता चला जो गदीर के मानने वाले हैं वो फरिश्तों से बेहतर है, तो मुनकरे गदीर है वो जानवरों से बेहतर। इमाम मासूम इंसान की जरूरत है, इमाम मासूम को पहचाना जाए अक्ल की वजह से। एक शायर है तस्वीर लखनवी साहब, उन्होंने 4 मिसरे लिखे, मैं 1 घंटा भी पढ़ूं तो ये 4 मिसरे मेरे मौजू का नतीजा है। यानी इमाम को पहचाना जाए अक्ल के जरिए, इमाम को पहचाना जाए अक्ल के जरिए। उन्होंने कहा अक्ल शाइस्ता रही हर आदमी के वास्ते, अक्ल शाइस्ता रही हर आदमी के वास्ते, ज़हनियत उलझी भी तो बस आले नबी के वास्ते।
ساری گفتگو جو ہے ان 4 مصروں پہ محیط. عقل شائستہ رہی ہر آدمی کے واسطے، ذہنیت الجھی بھی تو بس آل نبی کے واسطے. پہلے تو مول لے لی نور علی سے دشمنی، اب قبر میں رو رہے ہو روشنی کے واسطے. اب قبر میں رو رہے ہو روشنی. امام پہچانا جائے عقل کے ذریعے. انسان ہر چیز کے معاملے میں عقل سے کام لیتا ہے، ہر چیز میں عقل سے کام لیتا ہے. آپ کو سمجھانا اتنا مشکل نہیں کیونکہ آپ کے علاقے کی بات ہے. دیکھیں آم کا زمانہ ہے، پھل ہے، بندہ بازار میں جائے تو آم لینے کے لیے جائے تو آم اٹھا کے دیکھتا ہے اور ٹٹول ٹٹول کے دیکھتا ہے، ٹٹول ٹٹول کے دیکھتا ہے کہیں داغی تو نہیں. میں کہتا ہوں امام جو ہے امام معصوم، عقل اللہ نے عطا کی ہے امام معصوم کو پہچاننے کے لیے. امام معصوم کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ زمین پہ یہ گاڑیاں اڑانے کے لیے نہیں، یہ سمندروں پہ کشتیاں اڑانے کے لیے نہیں، ہوا میں جہاز اڑانے کے لیے نہیں، امام معصوم کو پہچانے. 8ویں بادشاہ کا فرمان بھی یعنی اللہ نے کر لیا. تو ہر معاملے میں انسان عقل سے کام لیتا ہے. پھلوں کے معاملے میں آم کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھتا ہے، یعنی عقل سے کام لیتا ہے کہ کہیں داغی تو نہیں. میں فکر عرض کروں بات تمام کروں، یعنی پھلوں کے معاملے میں اتنی عقل استعمال کرتے ہو، آم ٹٹول ٹٹول کے دیکھتے ہو کہیں داغی تو نہیں. امام کے مقابلے میں بھی دیکھو جسے مان رہے ہو کہیں داغی تو نہیں. جس امام کی محبت نجات کا ذریعہ ہے، جن کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب کی تھی، اس علی کی اولاد بازار شام میں اجڑ گیا تھی. جو سادات کی طرف سے حکم ہوا ہے 2 فکر درد آل محمد کے. میرے بھائی جو ہے وہ مولا کی شبیہ تابوت برآمد فرمائیں گے. مقصد عبادت ہے. میں جتنا بھی فضائل پڑھ رہا ہوں نا، وہ جو بقیے والی بی بی ہے نا زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آتی، وہ فضائل سننے کے لیے نہیں، وہ اس انتظار میں عزاداروں بیٹھی ہوتی ہے کسی عزادار کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہو. اللہ ذکر کا صدقہ شاہ صاحب کی ہر نیک شرعی حاجت کو قبول فرمائے. اس گھر پر برکت رحمت نازل، یہ ذکر حسین ان کی نسلوں میں قائم ہو جائے. سوائے غم شفیع کے دنیا کا کوئی غم نصیب نہ ہو. اجڑ کے آ گئی اولاد علی کی کرم شام کے بازار میں. حسین جب دنیا سے گئے نا 2 اولادیں چھوڑ کے گئے تھے. ایک اولاد کا نام تھا سید سجاد اور ایک اولاد کا نام تھا معصومہ سکینہ. سمجھانے کے لیے بچوں کے لیے فکر عرض کروں، سجاد کی عمر زیادہ تھی، سکینہ کی عمر تھوڑی تھی. اگلا فکرہ درد والا زدارو فکرہ ہے، جو جینا چاہتی تھی نا وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا. اللہ مان حوصلے کے ساتھ. سجاد کا درد بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل محاذ تھا سید سجاد. بندے کہتے ہیں سجاد کی شہادت پڑھے، کہاں سے شہادت پڑھے؟ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جسے ایک جگہ پہ مارا گیا. یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جسے ہر موڑ پہ مارا گیا. میں تو کہتا ہوں مولا کی شہادت اس دن ہو گئی تھی جس وقت شام غریباں لٹے ہوئے خیموں میں زینب جیسی ماں کو ننگے سر رکھے. حوصلے کے ساتھ 2 فکریں سنیے گا. بڑا مشکل جہاد تھا سید سجاد، اتنا مشکل جہاد تھا. پرانی ذاکری کا فکرہ کہتا ہوں، عزادار بیٹھے بزرگ چہرے سامنے بیٹھے. خیل کی بات ہے جب دکھ لکھے گے نا، دکھ لکھے گے نا، ہر ایک کا دکھ لکھا گیا، سید سجاد کا دکھ نہیں لکھا گیا. اکبر کے حصے کا درد، اور محمد کے حصے کا درد، قاسم کے حصے کا درد. ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا ہر ایک کے حصے کا درد لکھا ہے، میرا درد نہیں لکھا. کہا سجاد یہ جتنے درد لکھے ہیں نا یہ سارے جہاد اصغر ہیں، تیرے حصے میں جہاد اصغر نہیں جہاد اکبر ہے.
ہاتھ جوڑ کے سید سردار نے کہا مولا مجھے سمجھا دیجئے جہاد اصغر اور جہاد اکبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عزادار برداشت کرنا فکرہ میں بڑی جلدی کے ساتھ اپنے بھائی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں. کہا مولا مجھے سمجھا دیجئے جہاد اصغر اور جہاد اکبر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ بڑی حویلی کو تالے لگانا یہ جہاد اصغر ہے. ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روٹی چھوڑ کے جانا یہ جہاد اصغر ہے. سفیر مسلم کی لاش کو دیکھنا یہ جہاد اصغر ہے. تو محرم کربلا کو ڈیرا لگانا یہ جہاد اصغر ہے. اکبر کے سینے میں برچھی جوڑنا یہ جہاد اصغر ہے. اونا محمد کی لاشیں اٹھانا یہ جہاد اصغر ہے. 13 ضربوں سے ذبح ہو جانا یہ جہاد اصغر ہے. کہا پھر مولا مجھے بتائے نا جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا زینب جیسی ماں کو بنے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ننگے سر کے ساتھ بازار شام میں لے کے آنا سجاد یہ جہاد اکبر. اللہ مان حوصلے کے ساتھ ہو فکر سجاد کے حصے کا جہاد اکبر تھا. بڑی مشکل سے یہی وجہ ہے نا سید سجاد نے کہا تھا مولا اکبر کے کلیجے میں بچی کھانا بڑا آسان. بازار شام میں اتنا رش تھا نا ہمارے کال میں دین لکھتے میں حوصلے کے ساتھ نہیں جاتی کہ مجھے میں ایک لمحے کے لیے فکرہ جو آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر آنکھ نم ہوگی میرے حصے کی عبادت ہو گئی ہے. یہ وہ مولا ہے نا میں نے جس کا درد شروع کیا ہے. آپ آنسو رو رہے ہیں پانی رو رہے ہیں. یہ مولا ساری زندگی خون روتا رہا ہے. سنو گے سید سجاد مولا خون کب روئے تھے؟ ایک لمحے کی اجازت دینا. شام کے بازار میں عالم دین نے لکھا نا اتنا رش تھا 3 سطریں شاگردوں کو لکھوائی ہے. جلدی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اپنے شاگردوں کو 3 شرطیں لکھوائے ہیں. جب تیسری شرط لکھوائی نا وہ عالم دین جو مجتہد تھے وہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. انہوں نے کہا شام کا منظر لکھ رہے ہو شام کی تفسیر لکھ رہے ہو بازار شام کا منظر لکھ رہے ہو نا تو پہلی سطر جو لکھوائی نا کہا شام کے بازار میں اتنا رش تھا کہ لوگ زینب کو رستہ نہیں پاتے تھے. اللہ مان حوصلے کے ساتھ وہ فکر سنیے گا. کہا علی کی بیٹی کو لوگ رستہ نہیں دیتے تھے. کہا دوسری سطر لکھو. جب دوسری سطر لکھوائی گئی نا کہا دوسری سطر یہ ہے. پہلی سطر تھی کہ اگلے لوگ رستہ نہیں دیتے تھے پچھلے لوگ دھکا دیتے تھے. جب یہ کہا دھکا دیتے تھے ایک مرتبہ عالم دین نے کہا جب اگلے رستہ نہیں دیتے تھے پچھلے دھکا دیتے تھے علی کی بیٹی شام کے بازار میں گر گئی. اتنا فکرہ کہنا تھا عالم دین غش کھا دے. شاگردوں نے پانی پلا کے ہوش میں لایا. کہا آپ استاد جو ہے وہ 2 شرطیں لکھوائی ہے تیسری شرط میں بے ہوش ہو گئے ہیں. کہا میں اگلی سطر کو جانتا تھا اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. کہا استاد سے تیسری شرط کیا تھی؟ کہا یاد رکھنا جب کوئی گرتا ہے نا جب بھی اٹھتا ہے تو اپنے سہارے سے اٹھتا ہے یا خود اٹھتا ہے یا اسے کوئی دوسرا اٹھاتا ہے. میں غش اس لیے کھا گیا اللہ جانے کتنی مظلوم ہو گئی. علی کی بیٹی شام کے بازار میں جس وقت علی کی بیٹی بازار شام میں گری نا اب جس نے اٹھنا تھا اس کے ہاتھ بھی بنے تھے. جس نے اٹھانا تھا اس سجاد کے ہاتھ بھی بنے تھے. اب اٹھنے میں دیر ہو گئی. ایک امینہ تازیانے لے کے سجاد کی گوشت اللہ مان حوصلے کے ساتھ میں نے ایک فکرہ کہا تھا نا کہ وہ سید سجاد جو ساری زندگی خون روتے رہے شام کے صدر دروازے پر جب علی کی بیٹی نے کتنا آزانے سنی نا ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا بیٹا ذرا ان سے پوچھ کے بتا ہم نے یہاں اور کتنا رکنا ہے. اب پاس کھڑے کبینے کے ساتھ ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا ہم نے یہاں اور کتنا رکنا ہے. جب یہ کہا نا وہ کبینہ کہتا ہے کہ اب کسی حاکم کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے ابھی بازار کو سجایا جا رہا ہے. میں نے ایک فکرے کا وعدہ کیا تھا اتنا بتانا ہے عزادارو کہ میرا مولا خون کب رویا تھا جب کہا کسی حاکم کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے. اتنے میں ایک کبینہ آیا اس کے ہاتھ میں خط تھا. وہ خط سید سجاد کو دیا. اللہ جانے اس خط میں ایسا کیا تھا کہ خط کا پڑھنا تھا کہ سید سجاد کی آنکھوں میں خون آ گیا. جانتے ہو یہ وہ مولا ہے جس نے اکبر کے کلیجے میں برچھی دیکھی لیکن خون نہیں ہوئے. اصغر کے گلے میں تیر دیکھا لیکن خون نہیں ہوئے. اور محمد کی لاشوں کو دیکھا لیکن خون نہیں ہوئے. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا لیکن خون نہیں ہوئے. 13 ضربوں سے بابے کو ذبح ہوتا دیکھا لیکن خون نہیں ہوئے. سکینہ کے گالے سے
بڑا بازار کا دروازہ کھلا، 9 لاکھ شرابی ہاتھوں میں شراب لے کر کھڑے تھے۔ علی کی بیٹی نے اس منظر کو دیکھا، کہا سجاد میں علی کی غیرت ہوں، اس بازار سے نہیں گزروں گی۔ جب یہ فکرہ چہرے تھا، ایک کمینے نے تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کو مارنا شروع کر دیا۔ ادھر مخمل سے حسین کا 4 سالہ دویز زمین پہ آ گیا، چھوٹے